نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھی اللہ کے جناب صلی کرام اور میرے ہم ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ترجمہ کنز ایمان، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں تم مردہ نہ کرو کیونکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس بات کا علم نہیں۔ کچھ 6 ستمبر 1965 پر کچھ درندوں نے خفیہ ایک ٹرین چلایا۔ انہوں نے یہ ایک سازش چلائی کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں، پاکستان کو اپنے قبضے میں کریں، پاکستان پر اپنے بندے بھیجیں، ان پر قبضہ کریں، اپنی حکومت کریں۔ ان کے کان میں کسی نے سرگوشی کی کہ پاکستان کو ہم اس وقت ہرا سکتے ہیں ہم ان پر رات کو حملہ کریں۔ تو کسی نے کان میں سرگوشی کی، انہوں نے رات کو حملہ کیا۔ 6 ستمبر 1965 پر انہوں نے حملہ کیا، لیکن ان کا یہ حملہ ان کو بھاری پڑ گیا۔ انہوں نے ہم پر گولے چلائے، ہم پر گولے چلائی، لیکن ہمارے پاک فوج نے ان کو سینہ تان کے جواب دیا۔ ان کے بات میں یہ نہیں تھی کہ پاکستان والے آرام میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج آرام نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتی ہے، وہ جاگ رہی ہوتی ہے۔ 1965 کے 1 سال بعد ایک امریکی صحافی پاکستان کے یونٹوں کو دورہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے 100 سے زائد مجاہدوں سے پوچھا کہ تم کس کے لیے لڑے تھے؟ ایک بندے نے کہا میں پاکستان کے لیے لڑا تھا، لیکن 99 لوگوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے تھے۔ اور ان 99 لوگوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ میرے سامنے 100 سے زائد بندوں کی شہادت ہوئی، لیکن شہادت کے وقت آخری جو کلمات تھے ان کی زبان پر اللہ اکبر کے کلمات جاری تھے۔ یہ پاکستان عام ملک نہیں ہے، ان کی فوج عام نہیں ہے، آپ عام سمجھتے ہو، لیکن نہیں۔ میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پاک فوج اتنی بڑی طاقت ہے، سعودی عرب پر جو حملہ ہوا، مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا، انہوں نے تمام ممالک کو چھوڑ کر پاکستان کی فوج کو کیوں انتخاب کیا؟ پاکستان کی فوج کو مکہ مکرمہ میں کیوں بلایا؟ کسی نے ان کے جنرل سے پوچھا، ان کا جواب یہ تھا کہ پاکستان کی قوم کے اندر، پاکستان کی فوج کے اندر صرف طاقت نہیں، ان کے دل میں شیخ مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کوئی عام نہیں ہے۔ میر افضل خان لکھتے ہیں جب 1965 کی جنگ ہوئی، انڈیا کے باہر سے ایک اقبال نامی مصری شخص، وہ اس کے داڑھی پر غبار تھی، مٹی تھی، اس کے بالوں پر مٹی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، وہ جب پاکستان کی حد میں آ گیا، اس نے محسوس کیا کوئی بندہ یہاں پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا بیٹا اب پاکستان کتنا دور ہے؟ اس نے کہا بابا جی ہم پاکستان میں آ گئے۔ اس نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے پاک وطن کے اندر نازل کیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے پاک وطن کے اندر بھیج دیا۔ اس وقت اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب یہ اس کے الفاظ کہے اس کے انتقال ہو گیا۔ یہ پاکستان کی فوج پاورفل فوج ہے، پاورفل فوج۔ ایک بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرما دیا کہ تم شہید کو مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مجاہد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے اس کو گولی جب لگتی ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب پھر اس کا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پاکستان کی فوج اپنے سینے تان کر لڑتی ہے۔ یہ پاکستان کی فوج ہم ان کا سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کی فوج صرف ہمارے نہیں، اس پورے وطن کے لیے بھی کھڑی ہوئی ہے۔ وہ دن رات اپنے جب گھر سے باہر نکلتی ہے کفن پہن کر نکلتی ہے۔ اللہ رب پاک کی بارگاہ میں تو اللہ